قرآن معرب نہیں تھا، اعراب نہیں دیا گیا تھا، تو بعض عرب یعنی بعض عجم جو ہیں وہ قرآن کو غلط پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے اس علم نحو کو تاسیس کیا گیا۔ ایک عجم، ایک ایرانی ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ پڑھ رہا تھا کہ جب اس کو کسی عرب نے دیکھا تو اس نے کہا نہیں، یہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ ہے۔ پہلی صورت میں معنی یہ بنے گا اگر رسولہ پڑھا جائے تو اللہ بیزاری اختیار کرتا ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے، اور دوسری صورت میں معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بیزار ہے۔ لذا اسی وجہ سے ابو الاسود دؤلی اس نے مولا متقیان امیر المؤمنین کے کہنے پر اس علم کو تاسیس کیا۔ والغرض منہ، اور جیسے کہ اس کی غرض سے واضح ہے، والغرض منہ، اور غرض نحو سے صیانت اللسان، زبان کو بچانا ہے، خطائے لفظی سے کلام عرب میں، خطائے لفظی سے کلام عرب میں۔ اس سے بھی علم منطق خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں خطائے لفظی سے بچنا مقصود ہے، لیکن علم منطق اس میں خطائے معنوی سے بچنا محفوظ اور بچنا شرط ہے، اور اس کو اس لیے تاسیس کیا گیا ہے کہ انسان خطائے لفظی نہ بلکہ خطائے معنوی اور خطائے فکری سے محفوظ رہے۔ وَمَوْضُوعُهُ الْكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ یہاں پر اختلاف ہے کہ آیا اس کا موضوع کلمہ ہے یا کلام ہے، یا کلمہ اور کلام دونوں ہے۔ بعض نے فقط کلمہ کو موضوع قرار دیا ہے، بعض کلام کو موضوع قرار دیتے ہیں، لیکن مصنف نے کلمہ اور کلام دونوں کو ہی موضوع قرار دیا ہے۔ کلمہ اس لیے کیونکہ جز ہے، اور کلام اس لیے کہ کل ہے، دونوں ہی موضوع ہیں۔ یعنی کلام بغیر جز کے کہ جو کلمہ ہے مرکب اور تاسیس نہیں ہو سکتا، اور جز بغیر کلام کے معنی نہیں پہنچا سکتا، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ لذا کلمہ اور کلام دونوں ہی اس کے موضوع ہیں۔ الفصل الثانی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد وهي منحصرة في ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، لأنها إما أن لا تدل على معنى في نفسها وهي الحرف، أو تدل على معنى في نفسها واقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة وهي الفعل، أو على معنى في نفسها ولم يقترن معناه بأحد الأزمنة الثلاثة بأحد الأزمنة وهي الاسم۔ یہاں پر نسخہ بدل ہے، آخری جملے میں وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهُ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ ہمارے پاس یہ نسخہ ہے، لیکن بعض نسخوں میں وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهُ بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ آیا ہے۔ تو فصل ثانی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ کلمہ کی تعریف اور کلمہ کی اقسام
یہاں پر جو استعمال ہوئی ہے یہ دلیل حصر عقلی ہے، اگرچہ 3 دلیلیں ہیں، ہم ان کی طرف بھی اشارہ، باقی 2 کی طرف بھی اشارہ کریں گے۔ تو کلمہ کیا ہے؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد، کہتے ہیں کلمہ ایک لفظ ہے، یعنی لفظ یہاں پر ملفوظ کے معنی میں ہے۔ یہاں ایک اور اشکال اگر کوئی کرے تو اس کا جواب ہم دیتے ہیں، وہ یہ کہ کوئی کہے کہ آغا کلمہ مؤنث ہے، لفظ مذکر ہے، تو یہاں پر مبتدا اور خبر میں مطابقت ضروری ہے، مبتدا مؤنث اور خبر مذکر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مطابقت والی شرط اس صورت میں ہے کہ جب خبر جامد نہ ہو، خبر مشتق ہو، خبر مشتق ہو، اور یہاں پر خبر جامد یعنی مصدر ہے، تو اس وجہ سے یہ مطابقت والی مذکر، اور اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہو، اور اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہو، یہ مطابقت والی شرط یہاں پر موجود نہیں، یہاں پر ضروری نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خبر وہ جامد ہے، مصدر ہے، لذا یہاں پر مطابقت ضروری نہیں ہے۔ وضع یہ لفظ یہاں پر ملفوظ کے معنی میں ہے، یعنی کلمہ ایسا لفظ ہے یعنی جسے تلفظ کیا گیا ہو۔ وضع جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنى مفرد، معنی مفرد کے لیے، یعنی ایک معنی کے لیے۔ اب یہاں پر اس کی اقسام بیان کرتے ہیں، وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور یہ منحصر ہے، یہ لفظ انحصار دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر مراد دلیل حصر عقلی ہے۔ مصنف نے حصر عقلی کو بیان کیا ہے، اس کے علاوہ بھی دوسری بھی 2 دلیلیں ہیں کہ جو یہاں پر موجود ہیں، ہم ان کی طرف اشارہ کریں گے اور اس کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ دلیل اول استقراء ہے، ہم نے کریا گئے، ہم نے عربوں سے سوال کیا، جب بھی کسی سے سوال کیا کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، اس نے کہا 3 قسمیں ہیں، یا اسم ہے، یا اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے۔ دوسری دلیل قول امیر المؤمنین ہے کہ آپ نے فرمایا کلمہ یا ما انبا عن المسمى او عن حرکت المسمى، وہ ہے کہ جو مسمى کے بارے میں خبر دے یعنی اسم، یا حرکت مسمى کے بارے میں خبر دے یعنی فعل، یا ربط کے لیے ہے، ربط یعنی دونوں کے درمیان، اسم اور فعل کے درمیان ربط کے لیے ہے، وہ کیا ہے؟ حرف۔ تو قول امیر المؤمنین ہمارے لیے معتبر ہے۔ تیسری دلیل حصر عقلی ہے کہ جہاں پر امر نفی اور اثبات کے درمیان، ہونے اور نہ ہونے کے درمیان دائر ہوتا ہے، اور مصنف نے اسی کو بیان کیا ہے۔ وہ اس طرح سے
کہ یا تو کلمہ یا تو دلالت نہیں کرتا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، اس کے اندر ہے، وہ حرف ہے، یا دلالت نہیں کرتا یا کرتا ہے۔ اگر نہیں کرتا تو حرف ہے، اور اگر کرتا ہے تو پھر اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے، اگر نہیں ملا ہوا تو وہ اسم ہے۔ تو یہ تین دلیلیں اب ہم ان مطالب کا ترجمہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ درس انشاءاللہ اگلے جلسے میں آپ کی خدمت میں۔ اما المقدمۃ ففی المبادی التی یجب تقدیمها، بہرحال مقدمہ پس مبادی میں ہے، یعنی ابتدائی چیزوں میں ہے، وہ ابتدائی چیزیں کہ یجب تقدیمها جن کا مقدم کرنا واجب ہے، لتوقف المسائل علیہا، کیوں واجب ہے ان کا مقدم کرنا مسائل کے متوقف ہونے کی وجہ سے، علیہا ان مبادی پر، ففیہا پس ان مبادی میں تین فصلیں ہیں۔ الفصل الاول، فصل اول، النحو علم باصول، نحو علم ہے اصول کا، یعنی جاننا ہے اصول کو، تعرف بہا، ایسے اصول کہ جن کے ساتھ جانا جاتا ہے تین کلموں کے آخر کے حالات کو مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، وکیفیت ترکیب بعضھا، اس کا عطف ہو رہا ہے احوال و اواخر الکلم الثلاث پر۔ عبارت کچھ اس طرح سے بن جائے گی، تعرف بہا احوال و اواخر الکلم الثلاث وتعرف بہا کیفیت ترکیب بعضھا مع بعض، ان اصول کے ساتھ جانا جاتا ہے بعض کلمات کی بعض کے ساتھ ترکیب کی کیفیت کو۔ مثال زید قائم، زید کا قائم کے ساتھ کیا ربط ہے، اس کے ساتھ کیا کیفیت ہے، کیا تعلق ہے۔ ضرب زید میں بھی اسی طرح ضرب زید کے لیے کیا واقعہ ہو رہا ہے، زید کا ضرب کے لیے ضربہ کے لیے کیا لحاظ ہے، تو اس کو پہچانا جاتا ہے کس سے، علم نحو سے۔ والغرض منہ، اور غرض اس علم سے، صیانت اللسان عن الخطاء، زبان کو بچانا ہے خطائے لفظی سے کلام عرب میں، وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ الفصل الثانی، فصل دوم، الکلمۃ لفظ، کلمہ لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے، وضع جس کو وضع کیا گیا ہے، لمعنی مفرد، معنی مفرد کے لیے، وہی منحصرۃ، اور یہ منحصر ہے، فی ثلاثۃ اقسام، تین اقسام میں، اسم و فعل و حرف، اس کو یہ اعراب بھی دیا جا سکتا ہے، اور اعراب تابعی کہ اسم و فعل و حرف بھی دیا جا سکتا ہے۔ لأنہا، کیونکہ یہ کلمہ یا دلالت نہیں کرتا اس معنی پر جو اس میں ہے، فی نفسہا، اس میں ہے، وہی الحرف، اور وہ حرف ہے، اور تدل، یہ دلالت کرتا ہے، علی معنی، اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، واقترن معنی ہو، اور اس کا معنی ملا ہے، بأحد الازمنۃ الثلاثہ، تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ، وہی الفعل، اور یہ فعل ہے، اور علی معنی،
یا دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، وَلَمْ يَقْتَرِنْ مَعْنَاهُ، اور اس کا معنی نہیں ملا ہوا بِأَحَدِ الْأَزْمِنَةِ تین زمانوں میں سے ایک کے ساتھ، وَهِيَ الْاسْمُ، اور یہ اسم ہے۔ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَطْهَارِ اللهم صل على